السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، گزشتہ ویڈیو کے اندر ہم نے قرآنی اصول ذکر کیے جس کے ذریعے آپ معاشرہ بہترین بنا سکتے ہو۔ لہذا 40 ہم اصول ذکر کر چکے تھے۔ آج اس ویڈیو کے اندر ہم 40 سے آگے جو اصول ہیں ان کا تذکرہ کریں گے۔ یہ امید ہے کہ آپ کو پارٹ نمبر 1 اور پارٹ نمبر 2 کے اندر آپ کو بہت ہی بڑا مزہ آیا ہوگا۔ امید ہے کہ آپ ان اصولوں کو اپنی زندگی کے اندر اپناؤ گے بھی۔ اسی نیت سے ہم نے یہ اصول اس ویڈیو کے اندر ذکر کیے ہیں تاکہ کوئی مسلم ان پر عمل کر کے اپنی زندگی کو بہتر بنا سکے، اپنے معاشرے کو بہتر بنا سکے۔ آج ہم شروع کرتے ہیں 41 نمبر اصول۔ میں یہ بار بار بتاتا چلوں کہ یہ اصول اگر ہم زندگی کے اندر اپنائیں گے تو ہمارے معاشرے کے اندر جتنے بھی بگاڑ ہیں، جتنے فتنے فساد ہیں، وہ سارے کے سارے ختم ہو سکتے ہیں۔ ان کا سلوشن، ان کا حل نکل سکتا ہے۔ تو لہذا 41 نمبر پر اصول یہ ہے، قرآن کا اصول یہ ہے بہتر معاشرہ بنانے کے لیے کہ آپ جنگ کے دوران جنگ کے آداب کا خیال رکھو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 190 کے اندر ہے کہ جب جنگ کرو، جنگ کا ماحول ہو، جنگ کا میدان ہو، تو اس میں بھی جنگ کے جو آداب ہیں اس آداب کا خیال رکھو، ان آداب کا خیال رکھو۔ میرے دوستو دیکھو، اسلام ایک کتنی مہذب تہذیب ہے، ایک کتنی بہترین تہذیب ہے کہ آپ کو جنگ کے اندر بھی بہتر طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جنگ کے اندر بھی آداب کا خیال رکھا جائے۔ اب آپ مجھے بتاؤ کہ جس کلچر نے جنگ کے اندر بھی آداب کو مضبوطی سے پکڑنے کی تلقین کی ہو، بھلا وہ تہذیب، وہ کلچر کہیں برا ہو سکتا ہے؟ تو لہذا آگے 42 نمبر پر اصول یہ ہے کہ آپ جنگ کے دوران پیٹھ نہ دکھاؤ۔ اگر جنگ کرنی ہے تو جنگ میں ہمیشہ اپنا سینہ تان کر جنگ کرو۔ پیٹھ دے کر، بزدلی دکھا کر بھاگ جانا یہ بہتر طریقہ نہیں ہے۔ تو سورہ انفال آیت نمبر 15 کے اندر ہے کہ جنگ کے دوران آپ پیٹھ نہ دکھاؤ۔ 43 نمبر اصول یہ ہے کہ مذہب میں کوئی سختی نہیں ہے۔ کسی کو کوئی مذہب اچھا لگے لہذا اس کو اسی مذہب پر چھوڑ دو، وہ اپنے مذہب کو ہی فالو کرے، اپنے مذہب کی ہی پیروی کرے۔ کسی کو کوئی ضروری نہیں ہے کہ اس کو مجبور کیا جائے، اس کو تنگ کیا جائے کہ ہمارے کلچر کو اپنا، ہماری تہذیب کو اپنا۔ ایسے زور و زبردستی نہیں چلے گی۔ تو لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 256 کے اندر ہے کہ مذہب میں کوئی سختی نہیں ہو۔ 44 نمبر اصول یہ ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ دیکھیں ایک کیسے اچھی بات بتائی گئی کہ آپ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ جیسے آقا انعامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا ضروری ہے، ایسے ہی آپ کے ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ آپ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 150 کے اندر ہے کہ تمام انبیاء پر ایمان لاؤ۔ 45 نمبر پر اصول یہ ہے کہ حیض کے دنوں میں مباشرت نہ کرو۔ یہ عورت کے جو مخصوص دن ہوتے ہیں، جو مینسز کے دن ہوتے ہیں، ان کے اندر عورتوں کے پاس آپ نہ جاؤ، عورتوں کے ساتھ مباشرت نہ کرو۔ لہذا اس اصول پر بھی عمل کیا جائے۔
تو سورہ بقرہ آیت نمبر 222 کے اندر ہے کہ حیض کے دنوں میں، مینسس کے دنوں میں آپ ان کے قریب نہ جاؤ۔ 46 نمبر پر اصول یہ ہے کہ بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ۔ ہم کبھی کبھی اس چیز کا شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر ماں کا دودھ بچے کو پلایا گیا تو اب ماں کی صحت کو خطرہ ہے۔ ہم اپنے طرف سے اس کے مثال بنا لیتے ہیں، اپنے طرف سے اس کے وجوہات بنا دیتے ہیں، جبکہ کوئی نقصان کا اندیشہ نہیں ہوتا۔ تو لہذا ہم اس پر بھی عمل کریں، بھرپور عمل کریں اس پر بھی کہ بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلایا جائے، جیسے سورہ بقرہ آیت نمبر 223 کے اندر ہے کہ بچوں کو 2 سال تک ماں کا دودھ پلاؤ، کیونکہ ماں کے دودھ جیسی کوئی اور غذا بچے کے لیے نہیں ہو سکتی۔ 47 نمبر پر اصول یہ ہے کہ جنسی بدکاری سے بچو۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 32 کے اندر ہے کہ جنسی جو بدکاری ہوتی ہے، جو آج کل ہمارے معاشرے کے اندر بہت ہی جنگل کی آگ کی طرح پھیلی ہوئی ہے، جگہ جگہ پر اس بیماری کا تعفن پھیلا ہوا ہے، جگہ جگہ پر اس بیماری کی نشانیاں آپ کو ملیں گی۔ تو لہذا یہ بھی ایک اصول ہے کہ آپ جنسی بدکاری سے بچو۔ 48 نمبر پر اصول یہ ہے کہ حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 247 کے اندر ہے کہ حکمرانوں کو میرٹ پر منتخب کرو، ان کو اپنے رشوت کے اعتبار سے رشوت دی کسی نے، آپ نے اس کو منتخب کر دیا، رشوت لے کر آپ اس کو منتخب کر دو، حقدار بھی نہ ہو اس چیز کا، اس منصب کا اہل بھی نہ ہو، پھر بھی ہم اس کو وہ منصب حوالے کر دیں، تو یہ سب سے بڑی غلطی ہے۔ بگاڑ سب سے زیادہ اسی پر ہی پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اگر کسی آدمی کو کسی سیٹ کا، کسی منصب کا مالک بنایا ہوتا ہے تو وہ میرٹ پر نہیں بنایا ہوتا، بلکہ کسی نہ کسی مصلحت کی وجہ سے، کسی نہ کسی رشوت یا کسی اور طریقے سے ہم اس کو وہ سیٹ عطا کر دیتے ہیں، جبکہ یہ بہت بڑی ہماری غلطی ہے۔ لہذا میرٹ پر، اپنی اہلی پر اگر اس کا لائق ہے تو اس وجہ سے اس کو اس سیٹ کا مالک بنایا جائے، اس کو اس منصب پر بٹھایا جائے۔ 49 نمبر پر اصول یہ ہے کہ کسی پر اس کی ہمت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کے اندر ہے کہ کسی بھی ذات کو حد سے زیادہ مکلف نہ بناؤ۔ اس ذات کی جتنی بھی وسعت ہے، جتنی بھی ہمت ہے، جتنی طاقت ہے، آپ اس کو اتنا ہی کام سونپو، آپ اس کو اتنا ہی کام دو جس کی وہ بیچارہ استطاعت رکھتا ہے، جس کی وہ طاقت رکھتا ہے۔ ہم اپنے اعتبار سے استطاعت نہ سمجھیں، ہم اپنے اعتبار سے قوت یا وسعت نہ سمجھیں، بلکہ آگے والے کی کیفیت کو دیکھ کر ہی ہم اس پر کام سونپیں، ہم اس پر کام لگائیں۔ تو لہذا سورہ بقرہ آیت نمبر 286 کے اندر ہے کہ کسی پر بھی اس کی ہمت سے زیادہ، اس کی وسعت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالو۔ 50 نمبر پر اصول یہ ہے کہ منافقت سے بچو، دغلے پن سے بچو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 16 اور آیت نمبر 16 اور 14 کے اندر ہے کہ منافقت سے بچو، نفاق اپنے دل سے نکال دو، دغلا پن نہ کرو، ایک جگہ پر ایک رویہ اختیار کرو، دوسری جگہ پر دوسرا رویہ اختیار کرو، یہ چال نہ چلو، ہر جگہ پر سیدھے چلو، ہر جگہ پر
جو آپ کا روپ ہے وہی ظاہر کرو، جو آپ کا رویہ ہے وہی ظاہر کرو، جو دل میں ہو وہی زبان پر ہو۔ ایسے نہ ہو کہ زبان پر کچھ اور ہو، دل پر کچھ اور ہو، ایسا دگلا پن نہ ہو۔ اسی دگلے پن کی وجہ سے بھی بہت ساری معاشرے کے اندر بیماریاں پڑ جاتی ہیں۔ 51 نمبر پر اصول یہ ہے کہ کائنات کی تخلیق اور عجائب کے بارے میں گہرائی سے غور و فکر کرو۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 190 کے اندر ہے کہ کائنات کی جو تخلیق ہے، کائنات کے جو عجائبات ہیں، ان میں گہرائی سے سوچ و بچار کرو کہ دیکھو کہ اللہ رب العزت کی کیسی شاہکاری اس کے اندر سمائی ہوئی ہے، کیسی بناوٹیں اللہ نے ان کے اندر سجائی ہوئی ہے۔ اصول نمبر 52 نمبر پہ اصول یہ ہے کہ عورتیں اور مرد اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 195 کے اندر ہے کہ جو عورتیں ہیں اور جو مرد ہیں اپنے اعمال کا برابر حصہ پائیں گے۔ ایسے نہیں ہوگا کہ کسی کے حصے کے اندر کمی آئے، جس کا بھی جو عمل ہوگا اس کو اپنا پورا کا پورا بدلہ ملے گا۔ 53 نمبر پر اصول یہ ہے کہ بعض رشتہ داروں سے شادی حرام ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 23 کے اندر ہے کہ کچھ رشتے ایسے ہوتے ہیں جن سے شادی حرام ہوتی ہے، لہذا اس بات کو بھی ہمیں سمجھنا چاہیے کہ جس رشتے کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے ہم اس رشتے کو حلال شمار کر کے ان کے ساتھ ہم نکاح نہ کریں، ان کے ساتھ ازدواجی تعلقات نہ قائم کریں۔ 54 نمبر پر اصول یہ ہے کہ مرد خاندان کا سربراہ ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 34 کے اندر ہے کہ مرد، کیونکہ خاندان کے اندر یہ دونوں فرد پائے جاتے ہیں، مرد و عورت، لہذا مرد کو خاندان کا سربراہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ خاندان کا سربراہ کوئی عورت ہو، بلکہ عورت کو نہ ہونا چاہیے، مرد کو ہی یہ فوقیت حاصل ہے کہ مرد خاندان کا سربراہ بنے۔ 55 نمبر پر اصول یہ ہے کہ بخیل نہ بنو۔ سورہ نساء آیت نمبر 37 کے اندر ہے کہ بخیل نہ بنو، بخل اپنی زندگی سے نکال دو، سخاوت اور نرمی اپنے دل کے اندر پیدا کرو۔ بخل کی وجہ سے بھی کئی رشتے ہمارے ٹوٹ جاتے ہیں، اس سختی کی وجہ سے بھی کئی رشتے ہمارے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں، تو لہذا بخل نہ کرو، دل کے نرم بنو، دل کے اندر نرمی پیدا کرو۔ 56 نمبر پر اصول یہ ہے کہ حسد نہ کرو۔ سورہ نساء آیت نمبر 54 پر یہ ہے کہ کبھی کسی سے حسد نہ کرو۔ حسد بھی ایک بہت بری ایک بلا ہے، ایک بہت بری مصیبت ہے، جو آپ کی نیکیوں کو سوکھی لکڑی کی طرح، جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، ایسے ہی یہ حسد بھی آپ کی نیکیوں کو اس سوکھی لکڑی کی طرح جلا دیتا ہے، جلا کر راکھ کر دیتا ہے۔ تو میرے دوستو، خصوصاً اس حسد سے بھی ہم بچیں۔ 57 نمبر پر اصول یہ ہے کہ ایک دوسرے کو قتل نہ کرو۔ یہ جو قتل و غارت کا بازار گرم ہے، سورہ نساء آیت نمبر 29 کے اندر ہے کہ یہ جو ایک دوسرے کے اندر قتل و غارت کا بازار گرم ہے، ایک دوسرے کو قتل نہ کرو، قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ 58 نمبر پر اصول یہ ہے کہ فریب اور فریبی کی وکالت نہ کرو۔ ایک فریبی آدمی کی آپ وکالت نہ کیا کرو۔ ایک تو آدمی نے فریب دیا،
الٹا آپ اس کی وکالت کر کے اس کے فریب کو ختم کر رہے ہو، اس کے فریب پر ایک ڈھکن دے رہے ہو۔ لہذا آپ کو تو چاہیے کہ اس کے فریب کو ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے لے آنا چاہیے، جبکہ ہم اس کی وکالت کر کے اس کے فریب کو چھپا لیتے ہیں۔ تو سورہ نساء آیت نمبر 135 کے اندر ہے کہ فریبی کی کبھی وکالت نہ کرو۔ 59 نمبر کے اندر